अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं उनके इंतकाल को 3 दिन हुए थे। मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, कहने लगी चाचा आप खलीफा बने हो। मैंने कहा पुत्र मैं बनाऊं, तो कहने लगी चलें फिर असर के बाद अबू बकर सिद्दीक हमारे घर जाते थे। मैंने कहा पुत्र आपके घर क्या है? कहने लगी अब्बा फौत हो गए, भाई कोई नहीं। हमने ना बकरियां रखी हुई, वो रोज असर के बाद आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ पी लेती थी, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी। 3 दिन हो गए, मेरी माँ रोती है, बहनें रोती हैं, कौन आएगा? चाचा चलोगे? तो हज़रत उमर की तो दाढ़ी भर गई आंसू आंसू। चद्दर उठा के कंधे पे रखी, बेटियां आगे आगे, उमर पीछे पीछे। एक सहाबी रास्ते में मिले, उमर कहाँ जा रहे हो रोते हुए? उमर और रोए, कहने लगे यार क्या बताऊं, अबू बकर सिद्दीक रास्ता बड़ा मुश्किल कर गया मेरे। उसके रास्तों पे चलना इतना कठिन है, इतना मुश्किल। भाई कुछ जरूरी है कि 2 लाख रुपए ही किसी को देंगे तो खिदमत होगी? तो किसी का आटा ही पिसवा दे, जा किसी को जाके शहर से दवाई ला के दे दे, कोई तो ड्यूटी करना। ये हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया। तो कुछ नहीं कर सकता तो मस्जिद में झाड़ू तो देना। मेरे भाई कुछ तो आप इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है? मैं तो आया हूँ, चला जाऊंगा। इस महफिल का मेहमान खुसूसी वो है जिसने महफिल से पहले यहाँ झाड़ू दिया, जिसने यहाँ दरियां बिछाई, जिस उसकी फोटो भी नहीं आनी बेचारी, वो शायद पीछे रहे। बड़े खास लोग होते हैं, कैमरे की आंख इन्हें देखे न देखे, रब रसूल इन्हें देखे, अल्लाह रसूल की ये निगाह करम में रहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेकी के खैर के अहदाफ तय किए, उस हदफ पर उन्होंने जिंदगी गुजारी। तीसरी बात, उन्होंने ना अपना माल खर्च किया इस्लाम के लिए। अपना कमाया हुआ माल खर्च करना खासा मुश्किल काम है, आसान नहीं होता। और अगर आपने जायज तरीके से मुशक्कत के साथ पैसा कमाया तो खासा मुश्किल लगता है उसको खर्च करना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माल खर्च किया, और किस तरह खर्च किया कि जब जब हुजूर ने इशारा किया, जब जब इशारा किया, मस्जिद नबी बनने की बात आई तब भी खर्च किया, जिहाद की बात आई तब भी खर्च किया। हालात ऊपर नीचे होते रहते। जंग में हुजूर ने ऐलान किया तो हालात कुछ ज्यादा मौसर नहीं थे सिद्दीक अकबर के। तो हज़रत उमर कहते हैं उस दिन मैंने सोचा आज मैंने आगे गुजारा, तो मैं आधा माल ले आया घर से। कितना? ज़कात कितने फीसद है? बोल के बताएं, जवान क्यों नहीं बोलते? कितने फीसद? ज़कात 2.5% है, 2.5%, 100 में से 2.5 रुपए। हज़रत उमर कितने ले आए? 50 रुपए 100 में से। ये बड़ा मुश्किल काम है। 2.5% देते हैं तो लोग कई हिसाब करते हैं, और 50% यानी आधे पैसों को थोड़ा ना समझे आप। हज़रत उमर बहुत ज्यादा पैसे लेके आए, 50%, घर की हर शय आधी करके ले आए। और आप फरमाते मेरे हालात बड़े अच्छे थे उन दिनों, और अबू बकर सिद्दीक के मामलात का मुझे पता था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज ना मैंने अबू बकर से आगे गुजर जाना। कहते हैं जाके मैंने माल रखा, उतनी देर में सिद्दीक अकबर भी आ गए। कहते हैं जवाब तो चलो जो होने थे वो होने ही थे। हुजूर ने जो दोनों से सवाल पूछे ना, उन सवाल ही बड़े इनफिरादी थे। मुझसे हुजूर ने पूछा क्या लेके आए हो? इधर देखो जवानों, क्या लेके आए हो? मैंने अर्ज की हुजूर आधा। मुझसे पूछा क्या लेके आए हो? मैंने कहा हुजूर आधा ले आया हूं। फिर गौर करना, पूछा क्या लाए हो? और अबू बकर सिद्दीक से पूछा घर क्या छोड़ के आए हो? आप देखिए सवालों में ही फर्क है। मुझसे पूछा जा रहा है क्या लाए हो, और उनसे पूछा क्या, और उनका जवाब भी बड़ा अनोखा है। इस सवाल का जवाब तो हुजूर कुछ नहीं छोड़ा, सारा लेके आया। जवाब ये था, आप सवाल पूछते हैं ना कि खत्म हो गया खाना, तो कहते नहीं खत्म हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा क्या लाए हो, क्या छोड़ के आए हो? उन्हें कहना चाहिए था कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया क्या छोड़ के आए हो? क्या जवाब है, क्या हुस्न है। गोया वो कह रहे हैं कि हमको लवारस तो नहीं ना भाई, क्या छोड़ के आए हो? तो अर्ज करने लगे हुजूर घर पड़ा हुआ है, अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया हूँ। रब रसूल का नाम है ना मेरे घर में।
سنے فرماتے میں نا اللہ اور اس کے رسول، او بھائی ہمارے گھروں میں سارا کچھ ہے آج کل، اللہ رسول کا نام نہیں، معاذ اللہ۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جھاڑو پھیر کے ہر شے لے آئے، پر گھر میں اللہ رسول کا نام، اللہ رسول کا ذکر میرے گھر میں ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے یا کسی عالم نے بتایا ہے کہ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ کنگال ہو گئے تھے؟ وہ تو پھر مالا مال تھے، اس کے بعد بھی کئی دفعہ دیا۔ وہ سبق بتا رہے ہیں، سبق ہمیں کہ رب رسول کے نام پہ سارا کچھ بھی لٹا دو گے نا تو گھر میں اللہ رسول کا نام ہونا چاہیے، بڑی برکتیں اللہ عطا فرمائے۔ ہم نے نا دولت تجوریوں میں بھر کے رکھی ہے، جو اصل دولت تھی اللہ رسول کا ذکر، اس سے ہم تھوڑے سے پیچھے۔ اب حدیث پاک سنیں، ہر بندہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت بیان کرے گا اپنے علم کے مطابق، فہم کے مطابق، لیکن ان کی شان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی حدیثیں ہیں، لیکن میں اس حدیث پہ آ کے ٹھہر جاتا ہوں، طبیعت جم جاتی ہے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے ہیں نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، لیکن جب ابوبکر صدیق کے پیسے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، اپنے سمجھ، فکر کوئی نہیں، جہاں مرضی لگا، اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو پہلے صاحب سے عرض کیا کہ سچ سچ ہی ہوتا ہے، حق وہ حالات دیکھ کے نہیں بولے، وہ ضمیر کی آواز سن کے بولے۔ دوسری بات، ہدف طے کریں نیکی کا، یہ کام میں نے کرنے، آپ ہدف طے کریں، اللہ مدد کرے۔ تیسری بات میرے عزیز، حضرت ابوبکر صدیق نے مال خرچ کیا۔ مال جو ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں حدیث لکھی ہے کہ آخری دور میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا، پیسوں سے کام ہوگا۔ آپ کو ادارے بنانے ہیں، مساجد بنانی ہیں، کتابیں چھپوانی ہیں، تو کس طرح چھپیں؟ اپنا مال ہم نے یہ ذمہ دے دیا امیروں کو کہ امیر خرچ کریں گے، حالانکہ ہم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ ایک صحابی کلو کھجورے لے کے آ گئے اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا یہ کلو کھجورے نا سارے مال کے اوپر بکھیر دو، جتنا سب کو ثواب ملے گا اتنا اس 1 کلو والے کو ملے گا۔ تو ہم نا وہ ذوق نہیں پیدا کر پا رہے کہ 10 روپے کی اللہ رسول کی نظر میں اخلاص والے 10 روپے کی بڑی قدر، ہم سوچتے ہیں کہ وہ نا سارا کچھ چودھری صاحب ہی آ کے کریں گے، حالانکہ برکت والا جو مال ہوتا ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ آخری بات جو بڑی ضروری ہے اس پر غور کریں، فیصلے زندگی میں جب بھی کریں انصاف پر مبنی کریں، محبت دیکھ کے فیصلہ نہ کریں۔ محبت اور ہوتی ہے، قابلیت اور ہوتی ہے، مجھے اب ہونا یہ فطری بات ہے، لیکن اس کا قابل ہونا یہ ایک الگ بات۔ ہر باپ کو اپنے بیٹے بیٹی سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن وہ قابل بھی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر کے اپنے بیٹے موجود تھے، وہ جاتے وقت کسی کو بھی خلیفہ بنا دیتے، موجود تھی ان کی اولاد، مسلمان تھی، کلمہ پڑھتی، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی حضرت صدیق بنا سکتے تھے نا۔ اور حضرت عمر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ تحفے بھیجے ہوں، دوستی بڑھائی ہو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری تو نیکیوں میں آگے گزرنے کی دوڑ ہی لگی رہی ساری، معاملہ دوڑ میں رہا۔ لیکن حضرت ابوبکر کا فیصلہ دیکھیں، جب وقت وصال آیا آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ، ساری چیزیں وصیتیں نصیحتیں کی، سب کچھ حضرت عمر کے سپرد کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق یہ تو بڑے سخت آدمی ہیں، آپ ایک سخت گیر آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، اس موقع پہ بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگا، میں جب اللہ رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ امت کے بارے میں کیا فیصلہ کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا امت میں جو سب سے بہترین تھا اسے امت کا سربراہ بنا کے آیا۔ ہم لوگوں نے نا فیصلے میرٹ میں نہیں کیے، کبھی الیکشن ہو رہے ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے، ووٹ کس کو دینا ہے، کر دیں ساری برادری ادھر ہے۔ اب برادری کو چھوڑیں، یہ بتائیں سچ کدھر ہے، حقیقت کدھر ہے؟ وہ کسی اور برادری کا بندہ الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ بندہ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ برادری نہ دیکھیں، پھر تو شخص دیکھیں کہ وہ صحیح جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے فیصلے ہمیشہ میرٹ ہیں۔
حضرت ابو بکر کے فیصلے ہمیشہ میرٹ ہے. حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، ان لوگوں کے فیصلے ہمیشہ حق کی بنیاد. حضرت عمر کو بنا کے گئے. میں نے دوستوں سے کہا تھا اس سال، میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے حالات پر زیادہ کتابیں ہیں، ان کے واقعات زیادہ ہیں، چونکہ انہیں وقت زیادہ ملا نا، 10-11 سال. حضرت ابو بکر صدیق کو تو 2 سال ملے، لیکن ان کی خلافت کو مضبوط حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. سارے فتنوں کا سر کچل کے خلافت سجا سوار کے حضرت عمر کو دی. اب یہ جو حضرت عمر نے اتنی پھیلا دی خلافت اور اتنا بڑا کام کر دیا دین کے لیے کہ 24 لاکھ مربع میل پہ پھیل گیا سارا کچھ، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میری گود میں سر تھا مدینے والے حبیب کا، اور آسمان پہ ستارے نور بھرے چمک رہے تھے. میں نے عرض کی حضور آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب حضرت عائشہ کا عقیدہ بھی سمجھے، انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم کو پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے گرے، اور کوئی امتی چھپ کے بھی نیکی کرے تو حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ اس نیکی کو بھی مدینے والے جانتے ہیں. کہا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہے نا، ہے نا. حضرت عائشہ بڑے تجسس میں تھی، خیال تھا شاید میرے والد کا نام لے. کس کی؟ تو حضور نے فرمایا فاروق اعظم. بیٹیوں کا باپ سے پیار تو کہتے میں نے فوراً عرض کی حضور میرے والد کا کیا حال ہے، ان کا بھی تو عالم بتائیں نا. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ہوں تو ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کرتی. اب بات کو سمجھے کہ کتنا مضبوط ہے وہ شخص، کتنا مضبوط ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیر کے کاموں میں بھی درجہ جناب صدیق اکبر کا زیادہ ہے. ہدف طے کریں، مہربانی کریں زندگی کو ضائع نہ کریں. لمحات بڑے ضائع ہو گئے، اور ثابت کرنے کی بھی کوشش نہ کریں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں. آپ چلتے رہیں، وقت خود بخود ثابت کر دے گا. وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ جناب یوسف بے گناہ بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، اور وقت ثابت کر دیا کرتا ہے کہ وہ مصر کے جیل خانے کے نہیں، مصر کے تخت کے وارث ہیں. تو آپ کام کریں، کوشش کریں، دین کے لیے آگے بڑھیں. آپ لوگوں کی فلاح کے لیے، وطن کی فلاح کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کہا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکی کرو، جو تم سے ممکن ہو سکے وہ خیر کا کام کرو. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے.